جو آدمی کسی قادیانی سے ہاتھ ملاتا ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کون بندہ ایسا ہے جو کہے کہ آج کے بعد میں اپنے نبی کو تکلیف نہیں دوں گا؟ کچھ لوگوں نے اتنا ہاتھ کھڑا کیا ہے کہ ہماری مجبوری ہے۔ لعنت کرو ایسی مجبوری پر، غیرت مند مسلمان کہلاؤ، سیدھے ہاتھ کھڑے کرو، آج کے بعد نبی کو تکلیف نہیں دیں گے، اور کسی قادیانی سے سلام دعا لین دین رشتہ داری، بولو بولو قادیانی کی دکانوں سے سودا سلف، سودا سلف، جو حضور کا غدار ہے وہ لعنت کا حقدار ہے۔ اس لیے میرے دوستو بیٹھ جائیے، خدا آپ کو سلامت رکھے، دل خوش کر دیا آپ نے، بیٹھ۔ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جن کو اللہ نے جتنی آواز دی ہے اتنی بلند آواز سے درود شریف پڑھیں حضور کی ذات پہ۔ انتہائی قابل صد احترام معزز محترم اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ولی ابن ولی، پیکر اخلاص، برادر عزیز حضرت مولانا صاحبزادہ پیر رحمت الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت کے پیار برے حکم پر عالمی با عمل حضرت مولانا محمد ابو بکر رازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی پیار بری پرخلوص دعوت پہ دین کی نسبت سے میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے آپ جیسے دیہاتی سچے سچے توحید و سنت کے پروانوں کی زیارت کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری دونوں جہانوں میں کامیابی کا سبب فرمائے، زور سے آمین کہہ دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خود تو چلے جاتے ہیں لیکن دنیا قیامت تک یہ کہتی ہے کہ جانے والے تیرے قدموں کے نشان باقی ہیں۔ ان میں صف اول کے اس دور کے مجاہد عالم با عمل
پیر طریقت، رہبر شریعت، عاشق رسول، مجاہد اسلام، داعی توحید و سنت حضرت مولانا پیر سیف الرحمن درخواستی صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ اللہ والے جہاں سے گزر جاتے ہیں اپنی خوشبوئیں چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت کا فیض ہے۔ ابھی صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت مولانا محمد راضی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اپنے دستار اتار کے لوگوں کے قدموں میں ڈال دیتے تھے کہ لوگوں، رسم و رواج میں کامیابی نہیں ہے، اللہ کے راج میں کامیابی ہے۔ تو اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ وہ اپنا وقت بھی اچھا گزار گئے اور ہمارے اوپر محنت بھی کر گئے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم آنے والی نسلوں کی حفاظت کریں۔ اگر ہمارے ایمان کو برباد کرنے والا کوئی کافر ہوتا تو ہم سوچتے کہ یار یہ کافر ہے۔ ظلم یہ ہے کہ ایمان کو برباد کرنے کے لیے لبادہ مسلمانوں والا اڑا ہوا ہے۔ کہتا کیا ہے؟ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت، کلمہ پڑھ کے لوگوں کو کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ نے تو سب کچھ بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، اب تو اللہ کے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ یہ آؤ ذرا پیروں فقیروں سے لے لیجیے۔ یہاں نعوذ باللہ بنتی ہے، سبحان اللہ نہیں بنتی۔ آؤ پیروں فقیروں کے دربار میں آؤ، سر جھکاؤ، سجدے کرو قبروں کو۔ ساڑی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں۔ اب آپ جس بھی اللہ کے ولی کی قبر پر جائیں گے وہ ولی بنا اس لیے ہے کہ اس نے اپنا تعلق سب سے توڑا ہے، اللہ سے جوڑا ہے۔ وہ خود پوری زندگی حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے رحمت اللہ علیہ یہ سکھاتے گئے کہ بند تندور ہڈاں دا بالن سیاواں نال تپایا، گھت گھت مکیاں کیتے پیڑے ات عشق پلے تھن لایا، تن دی ہانڈی مندہ سالن ات لون سبردہ پایا۔ غلام فریدہ میں سارا ہی تیرا، تنو اجے اعتبار نہیں آیا۔ وہ تو پوری زندگی اللہ کی طرف بلاتے گئے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ پیچھے آئے لبڑ کٹے، بدھ الذین کانوا یحمقون الصالحات، چچ میں چچلی چچاول خان، خان خپنگب خان، انہوں نے آکے کہا کہ نہیں، کچھ لے کے آؤ کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ تو خالی ہاتھ جاؤ۔ کتنا بڑا ظلم ہے، اور انسان کتنا ناداں ہے، مسجد میں مفت نہیں جاتا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد میں فری کی بجلی ہے، صفیں بڑی ہوئی ہیں، امام صاحب موجود ہیں، خطیب موجود ہیں، مسجد میں مفت نہیں جاتا، اور درباروں پر کرائے پر بسیں کرا کے جاتا ہے۔ چلو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بڑی سمجھ آ جائے گی۔ میں کسی کا دل توڑنے نہیں آیا، میں سب کے دل کو اللہ سے جوڑنے آیا ہوں، اور جو زور سے سبحان اللہ کہے اللہ اس کو اپنا بنا لے، اور زور سے کہے اللہ در در سے ہٹا کر اپنا بنا لے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تھک تو نہیں گئے؟ جو تو بولنا ہی نہیں، تھکنا کتوں؟ زور سے کہو نا، اور زور سے کہو نا۔
رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جائیں گے، آپ کو بالکل ساتھ مسجد نظر آئے گی۔ کوٹ مٹھن چلے جائیں، اللہ کے ولی کی قبر کے ساتھ مسجد ہے، شاہ رکن عالم چلے جائیں ساتھ مسجد ہے، باولک دقیہ ملتانی کی قبر پہ جائیں ساتھ مسجد ہے، باب فرید الدین کی قبر پہ جائیں ساتھ مسجد ہے، علی حجویری لاہوری کی قبر پر جائیں ساتھ مسجد ہے، پیر عبد الرحمن جھنگ والے کی قبر پہ جائیں ساتھ مسجد ہے، سلطان باہو کی قبر پہ جائیں ساتھ مسجد ہے، ارے معین الدین چشتی اجمیری کی قبر پہ جائیں ساتھ مسجد ہے، نظام الدین اولیاء چلے جائیں ساتھ مسجد ہے، مجدد اربسانی کی قبر پہ چلے جائیں ساتھ مسجد ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر پر چلے جائیں ساتھ مسجد ہے، جنید بغدادی کی قبر پہ چلے جائیں ساتھ مسجد ہے، حسن بصری کی قبر پہ چلے جائیں ساتھ مسجد ہے، ویس کرنی کی قبر پر چلے جائیں ساتھ مسجد ہے، حسین بن علی کی قبر پہ چلے جائیں ساتھ مسجد ہے، خود پیر علی کی قبر پہ چلے جاؤ ساتھ مسجد ہے، ادھر ادھر نہیں جاتے سیدھے مدینے چلے جاؤ، حضور کی قبر پاک کے ساتھ مسجد ہے۔ یہ مسجد کیا بتا رہی ہیں؟ ہر ولی مسجد والا، آواز نہیں آ رہی بھائی، ہر ولی مسجد والا، ہر پیر مسجد والا، ہر بزرگ مسجد والا، ہر فقیہ مسجد والا، ہمارا علی مسجد والا، ہمارا نبی مسجد والا۔ اور یہ کیسے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو کہتے ہیں بس ہماری جیب بھری جاؤ، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو چھڑا لیں گے۔ جب آواز آئے گی لمن الملک اليوم، کس کی حکومت ہے، تو سارے کانپ رہے ہوں گے، خود اللہ جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ وہ چاچو جی آپ کو تو اپنی پڑی ہوگی، ہماری آپ کو کیسے پڑے گی؟ ہم آپ کو چھڑا لیں گے۔ حضور نے ایک صحابی کو نہیں کہا کہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہیں چھڑا لوں گا، حالانکہ چھڑانا نبی نے ہے، شفاعت حضور نے کرنی ہے۔ ایسا بولتے ہو؟ اللہ جو زور سے بولے حضور کی شفاعت کا حقدار ہو جائے۔ پہلے تھوڑی تبلیغ کر لوں پھر میں سر لگاؤں گا، کیونکہ گر کے پیسے نہیں ہیں، سر کے پیسے ہوتے ہیں۔ سارا دن ایسے تبلیغ کرتے رہو، پیر رحمت الرحمن دکھاتی صاحب بے سری تقریر کرتے رہے، کوئی پیسہ نہیں دیتا۔ اگر نعت خان ایسے کہ حسن بے مثال ویک کے آمنہ دلال آئے پیسے میرے دوستو آؤ، لوٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، مرتے مر جانا، اللہ کا در نہ چھوڑنا، زندہ خدا کو چھوڑ کر مرے ہوئے کے پاس جا رہے ہو۔ ایک فقیر مانگنے کے لیے بادشاہ کے دربار میں گیا، دیکھا تو بادشاہ کو اچھا تھا، نماز پڑھ کے اس وقت وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا تھا، تو فقیر نے کہا یہ میں اس سے مانگنے آیا ہوں اور یہ کسی اور سے مانگ رہا ہے، منگتے سے کیا مانگنا؟ پوچھا بھئی یہ کیا کر رہا ہے تمہارا بادشاہ؟ تو وزیروں نے کہا یہ دعا مانگ رہا ہے۔ بھئی کس سے مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا اللہ سے مانگ رہا ہے۔ فقیر کوئی عقل مند دانا آدمی تھا، اس نے کہا منگتے سے کیا مانگنا، جو بادشاہ کو دے سکتا ہے مجھے بھی تو دے سکتا ہے، کیونکہ میرا بھی تو وہی ہے۔ اب زور سے بولیے، تیرا اور میرا معبود کون ہے؟ مسجود کون ہے؟ الہ کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ اگلے دن میں نے ایک جگہ بیان کیا کہ مشکل کشا اللہ ہے، میرے بعد ایک 9.5 مردہ مولوی آیا، اب اس نے پتہ کیا کہا؟ کہا جی مولوی صاحب کو قبض ہو جائے تو یہ گولی لیتا ہے، یہ قبض کشا ہے۔ اب اللہ کی مشکل کشائی کے جواب میں جواب کیا دے رہا ہے؟ بدھ الذین
کیا اللہ مشکل کشا اور قبض کشا گولی میں کوئی فرق نہیں ہے؟ وہ جس سے تم نے یہ دوائی لی ہے اس نے بھی لکھا ہوا ہے شفا من جانب اللہ۔ پہلے زمانے میں ڈاکٹر حکیم اپنی پرچی کے شروع میں لکھتے تھے هو الشافی۔ بھئی دوائی کھانا تو سنت ہے لیکن شفا دینا کس کا کام ہے؟ زور سے بولیے، بیان شروع ہو گیا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی پہلے صحیح چل رہا تھا، ایکو کم، جزاک اللہ، ایکو کم، پہلے بڑا اچھا چل رہا تھا۔ اللہ آپ کے ساؤنڈ میں برکت دے۔ مولوی بیان کرنے والا ہی مولوی، ساؤنڈ والا بھی مولوی، کمال نہیں۔ اللہ لا قرآن سن کر بھی اگر سبحان اللہ نہ نکلے تو کل ڈاکٹر کو گلا چیک کرانا کہ میں مسجد میں گیا تھا، مسجد میں جلسے میں اللہ کی شان سن کر میں بول نہیں سکا، کوئی بیماری تو نہیں؟ بس گنگا نہ بولے، باقی ہر کوئی بولے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم سنۃ ولا نوم۔ اللہ وہ ہے، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ معبود کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں، نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، سور و پکار کے لائق کوئی نہیں، جس کے علاوہ قیام و سجود و رکوع کے لائق کوئی نہیں، جس کے علاوہ کوئی دینے والا کوئی نہیں۔ داتا ہی اللہ ہے، معبود بھی اللہ ہے، مسجود بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، بیٹے دینے والا بھی اللہ ہے، بیٹیاں دینے والا بھی اللہ ہے، جوڑے ملا کے دینے والا بھی اللہ ہے، دے کے لے لینے والا بھی اللہ ہے، بادشاہ بنانے والا بھی اللہ ہے، شاہوں کو گدا بنانے والا بھی اللہ ہے۔ دستگیر کون ہے؟ بولیے بولیے کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے۔ میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ راجن پور والو، رجحان والو، بنگلہ ہدایت والو، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ ویسے آپ کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا تو سارا بنگلہ ہدایت ہے۔ ہدایت کے کپے بھرے ہوئے، کپے آپ ہدایت کے۔ ایک کپے کہا ہے؟ کپے بتا کو پٹھا لفظ سمجھ لے، کپے کاپ پے۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے نہیں، بار کہتے ہیں جی مولوی صاحب نے ہمیں کیا کہہ دیا۔ اللہ ہدایت دے۔ اگر سبحان اللہ کہو تو آپ کو تو بڑی آسانی بات سمجھ آ جائے گی۔ میرے مولا، توجہ، شہباز شریف اڈیالہ میں تھا، عمران خان تخت پر تھا، اچانک اس کا پروگرام بنا میرے مولا تیری مرضی
جدھر چاہے ادھر کر دے۔ میں کو سیاسی مولوی نہیں مثال دے رہا ہوں۔ کل تک عمران خان صاحب کہتے تھے میری کرسی کو کوئی ہلا نہیں سکتا، مجھے کوئی کرسی سے اٹھا نہیں سکتا، میں کوئی چور نہیں چھوڑوں گا۔ آج وہ صاحب کدھر ہیں اور کوئی پتہ نہیں، کل میاں صاحب ادھر اور بلے والی سرکار ادھر۔ اب تو سمجھ جاؤ اللہ ہے، کہہ دو۔ لوگ پیر بناتے ہیں، عمران خان نے پیر نہیں بنائی پھر بھی نہیں بچا، وہ پیر نہیں بھی گئی۔ چلو چھٹی کرو۔ اب بتاؤ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ کوئی نون لیگی ہے، کوئی پیپل پارٹی والا ہے، کوئی پی ٹی آئی والا ہے، کوئی جے یو آئی والا ہے، پر سارے مشترکہ بولو جن کا عقیدہ ہے معبود کون ہے؟ ابھی یہاں ٹھنڈ نہیں پہنچی، سارے نہیں بولے۔ ایک دفعہ پھر اللہ جو زور سے بولے سے فالج نہ ہو، کینسر نہ ہو، شوگر نہ ہو، تیرا میرا مالک کون ہے؟ خالق کون ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے، مانگنے والے کو دیتا ہے دعا سے پہلے، جو تیرا نام لے کر کرتے ہیں مریضوں کا علاج، تو ان کو شفا دیتا ہے دوا سے پہلے۔ میرے مولا جدھر چاہے ادھر کر دے، ذرے کو برق کرتا ہے دریا کی رود میں، بے کس کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں۔ فرعون کہتا ہے میں کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، نہ ہوگا، نہ بڑا ہوگا، نہ فوج بنائے گا، نہ مجھ سے ٹکرائے گا، نہ میری حکومت کو خطرہ لاحق ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ بھی تیرا شوق پورا کر دیتے ہیں۔ 70,000 بچہ قتل کروا دیا، جب اللہ کا پروگرام بنا تو بچے کو اسی کی گود میں پہنچا کے فرمایا اپنے ابے دیں تا ہاتھ لا۔ اب گود میں موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں تو بچوں کی عادت ہوتی ہے یہ داڑھی پکڑ لیتے ہیں، اس لیے تو لوگ داڑھی رکھتے نہیں کہ بچے پکڑ لیتے ہیں۔ اب اس نے بچوں کی عادت ہوتی ہے داڑھی میں ہاتھ پکڑا کھینچ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے فرعون کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا تو نبی نے ذرا ہاتھ ڈالا، تھوڑا سا گھمایا اور ادھر سے وٹ کے کھینچ کے تھپڑ مارا فرعون کے منہ پر۔ تو فرعون نے جلدی جلدی اپنی گوشت سے نکال کے باہر پھینک دیا اور کہنے لگا مجھے پہلے ہی شک تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کے فرمان لگے لعنت ہے تیرے رب ہونے پر، وہ بھی رب ہوتا ہے جو شک میں رہے۔ نہیں پہنچے یار۔ یہ شک و شبہ سے پاک کون ہے؟ کچھ بندے نہیں بول رہے، یا اردو نہیں سمجھتے یا بولتے نہیں، پشتو مجھے نہیں آتی، سریکین ہاتھ مارا تو زیر دبردہ فرق پہ جاندہ ہے، تیکونا والا میکون۔ اب بولو ذرا شک و شبہ سے پاک کون ہے؟ ہر وقت سننے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے میں نہیں کہتا۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ۔
مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام تھے. 3 مشہور اندھیرے ہیں. رات کا اندھیرا الگ ہے, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ ہے, پانی کا اندھیرا الگ ہے. ان 3 اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ کس کو؟ بولو بولو بولو, کس کو پکارا؟ اللہ اللہ. اچھا مندہ کٹھو تے چوک تک آواز جاندی ہے. اللہ 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 کریے تانگل بن دیئے, نبی دا دامن پھڑیے تانگل بن دیئے. اللہ. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کال ملائی ہے. بڑھیا کالا ملاتے ہو تم بھی ماشاءاللہ, تھکتے نہیں کال ملاتے ملاتے. یہ جی جائز ہے بالکل نجائز ہے, یہ وارد ہے بالکل فارغ ہے, یہ یوں ہے ویسے تو ہے, یہ زونگ ہے جھوٹا ٹھونگ ہے, یہ نار ہے اللہ کی مار ہے, یہ ٹیلی نار ہے ماں اللہ کی مار ہے, بالکل بیکار ہے. کال ملاؤ, دوسری لائن پہ مصروف. آواز آئی ذرا میری طرف, کال ملا. اللہ جو زور سے تیرا نام لے, جب بھی دعا مانگے قبول فرما لینا. کبھی نہ میں جواب نہیں آئے گا, ہاں میں جواب آئے گا. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا, اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا. تمام انبیاء اللہ کو پکارتے گئے, کس سے مانگیں کہاں جائیں, کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں, کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے, کون مردود ہے, کون مقبول ہے, کون مردود ہے. بے خبر کا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر, تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. انبیاء اولیاء, دیکھو میں اللہ کی شان بیان کر رہا ہوں, مجھے پیر بھی پیسے دیتے ہیں. دینے والا پیر ہے, لینے والا شبیر ہے, یہ فضل قدیر ہے. تسوی کیتی بیٹھو اخیر ہے. یہ تو سنبھال کر رکھنے والے پیسے ہیں, راستے کاٹ نہ لینا. آج کا حالات یہ ایسے ہیں, کہیں پکے کے ڈاکو ہیں, کہیں کچے کے ڈاکو ہیں. شہروں میں پکے ڈاکو ہیں. وہ ایک خان صاحب تھے نا, پٹھان کو ناراض نہ ہو جائے, وہ جوتا آگے رکھ کے نماز پڑھنے لگا. تو مولوی صاحب نے کہا, ہاں خان صاحب تیرا نماز نہیں ہوا. آگے پٹھان تھا, اس نے کہا مولوی صاحب تم بھی سچ کہتی ہے, میں بھی سچ بولتا ہوں. آگے رکھو تو نماز نہیں ہوتا, پیچھے رکھو تو جوتا ہی نہیں ہوتا. اب کہاں جائیں. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی, تابعین و صحابہ پہ جب آبنی, گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی, تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. کہہ دو اللہ, 4 دفعہ کہہ دو.
آئیے واپس آ جائیے، واپس آ جائیے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ چاہے تو دشمن کی گود میں موسیٰ پال دے، اللہ چاہے تو مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بچا لے، اللہ چاہے تو نار نمرود میں خلیل کو بچا لے، اللہ چاہے نوح کے سامنے بیٹا غرق کر دے اور اس کی کشتی کنارے لگا دے، اللہ ہے، قل ہو اللہ ہے۔ یقین جانیے جو مولوی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں نا، ان کو تو نہیں چاہیے کہ وہ شرک کریں، کیوں؟ ان کو تو یہ سورت سب سے زیادہ کام دیتی ہے، یہ قل واللہ قل شریف سارے ایک مرتبہ سورت فاتحہ پڑھو، 3 مرتبہ سورت کوثر پڑھ کے میڈے ملک کرو۔ اگو بدھو بیٹھا دے یارہ میری سورت یاسین پڑھی سے توڑے ملک کی تھی، وہ تھی قبل تو یہ نکاح تھی دا پہ کمالے جان ہڑپ تو جمیعت و آمیکم قبل تو جمیعہ کلامیکم۔ اگو دودھ رکھی بیٹھا پانی بھی رکھی بیٹھے، واہ مولویہ ختم شدم پڑھ کے 3 میری کل واللہ پڑھ کے ولا دودھ آپ پیندے تھے پانی لوگوں کو آدھے تبرک ہے، واللہ دے بندہ ساکو دودھ لڑ دے اور تُساں ساری دنیا کو پانی اللہ ڈوڑے وہ 11ویں والے نے خالص دودھ اللہ دے ناتے پانی پاؤ۔ یہ تو قیامت والا دن میرا پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تیرے گریبان کو پکڑ کے کہے گا میرا نام لے کر میرے نام پہ خالص دودھ دیتا تھا اور اللہ کے نام پہ ملاوٹ والا دیتا تھا، جبکہ میں قادر نہیں تھا، میں عبدالقادر تھا۔ نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ گیا؟ قادر اور ہے عبدالقادر اور ہے، قادر عبدالقادر نہیں، عبدالقادر قادر نہیں، قادر اللہ ہے، قل ہو اللہ ہے۔ اگر سبحان اللہ کو تو پنجابی چیک توڑی ہوتے شیر پڑھا، اس دا کوئی نہ شریک گل ویرائیو ٹھیک لا شریک من لے، اس دا کوئی نہ شریک گل ویرائیو ٹھیک لا شریک من لے، قل ہو اللہ احد نہ لے اللہ الصمد لا شریک من لے۔ بیٹے کون دیتا ہے؟ بیٹیاں کون دیتا ہے؟ آئیے ذرا اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات۔ برکت والی ذات کون ہے؟ یا اللہ جو زور سے بولے اس کے رزق میں برکت، اور بولے تو اس کے ایمان میں برکت، اور بولے تو اس کے ایمان میں برکت، اور بولے تو اس کی اولاد میں برکت، اور بولے تو اس کے عمل میں برکت۔ یا اللہ جو اور زور سے تیرا نام لے مرنے سے پہلے بیت اللہ کا غلاف ہاتھ لگانا نصیب ہو جائے۔ لالچیو لالچ نہ دے تو سبحان اللہ بھی نہیں کہتے، پھر کہتے ہو جی مولوی لالچی ہوتے ہیں، تم کم ہو۔ جنت کا لالچ دیتے ہیں تب سبحان اللہ کہتے ہو، خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے تب بولتے ہو، خانہ کعبے کا دروازہ نصیب ہو جائے تب بولتے ہو، لالچی تم بھی ہو۔ فقط یہ ہے فرق، تم ہمیں حلوے کا لالچ دیتے ہو، ہم تمہیں نبی کے جلوے کا لالچ دیتے ہیں۔ اب سبحان اللہ کہیے تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہے ساری کائنات، وَهُوَ عَلَىٰ کُلِّ، ایک ذرہ بھی کلی سے باہر نہیں،
زمین آسمان حجر شجر مشرقین مغربین کائنات کے ذرے ذرے پہ راج کس کا ہے، قدرت کس کی ہے؟ اب کاشتکار لوگ ہیں، یہاں کون سی فصل ہوتی ہے؟ ساری ہوتی ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے یار، آپ تو بڑے ذمہ دار لوگ ہیں. میں تو ایسے آپ کو غریب سمجھی بیٹھا تھا، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا نا بھی یہ غربت کا ہی کام ہے. لیکن کیا کریں، آپ کو بھی تو نعت خان نے پہلے لٹ لیا. اب سبحان اللہ کہو، بات بڑی سمجھانے لگا. ایک کنال 1 ایکڑ زمین ہو درخواستی صاحب. اب اس 1 ایکڑ زمین میں کیکر کا درخت بھی ہے، ٹالی کا درخت بھی ہے، نیمو کا درخت بھی ہے، کنو کا درخت بھی ہے، آم کا پودا بھی ہے، گلاب کا پودا بھی ہے، چمیلی کا پودا بھی ہے. ایک ہی قسم کا پانی لگا، ایک ہی قسم کی زمین ہے، ایک ہی قسم کی مٹی ہے، لیکن کیکر کا نقشہ اور ہے، ٹالی کا نقشہ اور ہے، شری کا نقشہ اور ہے، آم کے درخت کا نقشہ اور ہے، کنو کے درخت کا نقشہ اور ہے، نیبو کے درخت کا نقشہ اور ہے، گلاب کا نقشہ اور ہے، چمیلی کا نقشہ اور ہے. ایک ہی زمین سے اتنے درخت اگائے، سب کے نقشے الگ الگ بنائے. یہ کس کی کاریگری ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اپنے جانوروں کو دیکھیے، گائے دیکھیے، بھینس دیکھیے، بکری دیکھیے، بھیڑ دیکھیے. تھک تو نہیں گیا؟ میں خیال ہے تھک گئے ہو، کیونکہ میں آج خشک بیان کر رہا ہوں. یہ بیان تو نبی کریں تو پتھر لگتے ہیں، لیکن یہ زرخیز مٹی ہے. یہاں بزرگوں کی محنت ہے کہ جب آپ اللہ کہتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں اس مٹی کو پانی اچھا لگا ہوا ہے. آگے آگے عنوان تو میں نے ابھی چھیڑنا ہے، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. مجھے حضرت نے فرمایا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ 4:30 بجے جلسہ ختم ہو جائے. تو ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ اس علاقے میں 4:30 5:30 بجے ہوتے ہیں، کیونکہ جو گھڑی تو میں نے میرے سامنے لگائی ہے. شیخ یقین جانیے میں انگلینڈ بھی گیا ہوں تو جو سامنے والے گھڑی وہ بند ہوتی ہے. صرف آپ کا قصور نہیں ہے، یہ قدرتی ساتھ. کیوں یہ بدبخت گھڑی مولوی کی ہے. اب مولوی کی گھڑی میں سیل ختم ہو جائے تو سانپ لڑ جاتا ہے کسی کو کہ اور گھڑی لگا دے یا سیل ڈال دے. ختم ہو گئی تو ہوگی، ہم کیا کریں. ایک مولوی صاحب سے میں نے اگلے دن پوچھا، میرا دوست ہے، میں نے کہا یار یہ آپ کے سامنے جو کٹے ہوئے سیب اور کٹے ہوئے امرود اور کٹے ہوئے کیلے پڑتے ہیں، آپ کو ثابت سیب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب ہم بھی بڑے ستھرے ہیں، اگر یہ ہمیں کاٹ کاٹ کے سیب دیتے ہیں تو ہم بھی ان کو کاٹ کاٹ کے دین دیتے ہیں. ہم نے کون سا خالص مسئلہ بتانا ہوتا ہے. ہائے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں. کہاں چلے گئے ہم لوگ؟ ہم بہت دور چلے گئے. تو اللہ قل هو اللہ تبارک الذی بیدہ الملک. قیامت والے دن آواز بھی آئے گی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. بڑے بڑے کھڑے ہوں گے، لرزہ بر اندام ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں خالص چیز پسند کرتا ہے. تجھے تیری خواہش ہے چینی خالص ہو، تیری خواہش ہے مجھے دودھ خالص ملے، تیری خواہش ہے مجھے ہر چیز خالص ملے. آواز آئی بھینس کو دیکھ، بکری کو دیکھ، گائے کو دیکھ، کیا کھلاتا ہے کیا پلاتا ہے. جب دودھ دونے بیٹھتا ہے اس کے پیٹ میں گوبر بھی موجود ہے، پیشاب بھی موجود ہے، جو تم نے کھل بنولا کھلایا وہ بھی موجود ہے. اور
ہریالی بھی موجود ہے، اتنی گندگیوں کے ڈھیر سے اللہ نے پاک دودھ نکالا، تھنوں میں ڈالا اور بھینس کی گائے کی ڈبٹی لگا دی۔ جب تک میرا بندہ ہاتھ نہ لگائے اس کی امانت ضائع نہیں کرنی۔ برکن کا رخ نیچے ہے، دودھ ضائع نہیں ہوتا، کیوں؟ سنبھالنے والا اللہ ہے۔ اب تجھ نے دودھ دوہا، حضرت کے اللہ موبائل کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے موبائل کو سلامت رکھے۔ بڑی فکر ہوتی ہے مولویوں کو موبائل کی، لیکن فی الحال تو میری سنیں حضرت، کافی لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ عثمانی صاحب بیان کر رہے ہیں، مولوی صاحب موبائل دیکھ رہے ہیں۔ آئی لو یو ہے توجہ آپ کی بھائی؟ دیکھو میں نے اپنے محکمے کو سمجھایا، تم تو پہلے سمجھدار ہو۔ لبناً خالصاً لبناً خالصاً لبناً خالصاً سائغاً للشاربین۔ اللہ نے جو دیا خالص دیا، تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مجھا دو دے دیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے، کین کی طرف نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال دیا رسول تیرے واسطے۔ کسی کی قسمت میں حضرت موسیٰ آئے، کسی کی قسمت میں سلیمان آئے، کسی کی قسمت میں حضرت عیسیٰ آئے۔ خوش قسمت ہے یہ امت، ہماری حصے میں بدر الدجا آئے، شمس الضحیٰ آئے، خیر الورا آئے، بلغ العلا آئے، کشف الدجا آئے، لا یمکن الثنا آئے، حبیب کبریا آئے، کائنات کا امام آئے، سب سے اعلیٰ ہو، سب سے بلند ہو، کملی والا ہو، ساقی کوثر ہو، شافع محشر ہو، بہتر و برتر ہو، آمنہ کا دلبر ہو، عبداللہ کا نور نظر ہو، خیر البشر ہو، اللہ کا حبیب ہو، دلہ کا طبیب ہو، دکھیوں کا نصیب ہو، جانوں سے قریب ہو۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا، کس نے دیا؟ جو اللہ کے اس دیے ہوئے انعام پہ راضی ہیں، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہا۔ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا کہ نبیوں میں نبی ایسے، نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ میرے نبی کی شان کیا ہے؟ توجہ کرنا، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، میرے پاس اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، ولی کے بیٹے بیٹھے ہیں، ادھر بھی ولی اللہ کے بیٹے بیٹھے ہیں۔ جتنے اللہ نے نبی بنائے تھے وہ سارے مسجد اقصی میں آئے تھے، جو وہاں آئے تھے بس وہی اللہ نے بنائے تھے۔ علماء سمجھے میں نے کیا جملہ کہا؟ جو اللہ نے بنائے تھے وہ مسجد اقصی میں آئے تھے، جتنے مسجد اقصی میں آئے تھے وہ بس وہی اللہ نے بنائے تھے، جو وہاں نہیں تھا۔ یہ حکمت والا ٹرک روڈ پہ ایک لائٹ والا ٹرک جا رہا ہو، پولیس روک لیتی ہے، تیرا چلان ہوگا۔ کیوں بھائی؟ تیری ایک بتی خراب ہے۔ جب ایک بتی
چوری والا ٹرک سڑک پہ نہیں چل سکتا، ایک آنکھ والا نبی بھی نبوت کی شاہراہ پہ نہیں چل سکتا۔ دو دفعہ زندہ باد۔ جو وہاں تھے، جو اللہ نے بنائے، جتنے اللہ نے بنائے تھے وہ مسجد اقصی میں آئے تھے، اور جتنے میرے محمد کے پیچھے کھڑے تھے وہی نبی تھے۔ اور یہ تھا اکاڑے کی تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے، ضلع اکاڑا پنجاب میں ہے، لاہور کے قریب، کہ قادیانیوں کے خلاف تحریک چل رہی تھی، ختم نبوت عروج پر تھی، اور ایک قادیانی گزرا اور نوجوان بیٹھے تھے منچلے سے، ایک نوجوان نے ایک بہترین میٹھی سی گالی ہدیہ کر دی غلام قادیانی کو، اور مندہ کٹے جڑا بندہ ہا کیس سکیتا۔ اب مندہ جو کڑھا تے قادیانی دوڑیا گیا ہوں کیس کیتا، عدالت نے طلب کیتا، انہاں نوجوانہ نے خط لکھیا لاہور مرکز ختم نبوت علیہ نو، کوئی مبلغ بھیجو سب کو تیاری کرائے، کتا پہ گئے سب اکڑائیں دو ٹنگا لے کتے پہ ویندے، کتا پہ گئے سب۔ انہاں مبلغ بھیجا ہوں وکیل صاحب کو، 3 دن وکیل صاحب کو تیاری کروائی، 3 دن بھئی یوں مرزے نے یوں لکھا ہے، یوں لکھا ہے، یوں لکھا ہے۔ جب عدالت میں پیش ہوئے تو مولوی کی ایک بھی بات پڑھائی ہوئی وکیل نے بیان نہیں کی۔ وکیل کہنے لگا مدعی کون ہے؟ اس نے کہا جی میں ہوں۔ آپ نے گالی سنی تھی؟ جی سنی تھی۔ کنہوں نے نکالی تھی؟ انہوں نے نکالی تھی۔ عدالت کو بتاؤ جج کو وہ کون سی گالی تھی؟ ذرا مندہ بلا کڈ، ولا مندہ کڈ، واقع صحیح مجھے تو یاد نہیں ہے۔ تو وکیل کہتا ہے میں مندے کڈے ساں، جیڑا ہوئے آکے چاہیے ہوا۔ اب تو آپ کو پتہ ہے کچہری میں بیٹھنے والے وکیل تو 0 میٹر مندے کٹتے، 100 مندہ مرد کانڈیالی کو ہدیہ کیا، تو کہا ان میں سے کوئی ہے؟ کہتا نہیں ان میں نہیں ہے۔ تو کہا جج صاحب مجھے تاریخ دے دو، پرسوں میں نئے مندے یاد کر کے آؤں گا۔ بس جب یہ سنا نا اس نے تو وہ دوسرے دن جب تاریخ آئی تو کہنے لگا یہ وہ کیس واپس لے کے چلے گئے، کہتے انہوں نے تو ایک نکالی تھی، وکیل نے کک نہیں چھوڑیا۔ اب جتنے اللہ نے بنائے تھے وہ سب وہاں آئے تھے، اور جو وہاں نہیں تھا وہ نبی بھی، زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو، میرا نبی آخری نبی ہے، یہ قرآن آخری کتاب ہے، یہ دین آخری دین ہے، یہ امت آخری امت ہے۔ قیامت تک آسمان سے کوئی کتاب نہیں آ سکتی، قیامت تک اور کوئی نیا دین نہیں آ سکتا، قیامت تک اور کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور قیامت تک اور کوئی نئی امت نہیں آ سکتی۔ نبی بھی آخری، دین بھی آخری، قرآن بھی آخری، اور یہ امت بھی۔ نئے ضرورت، نئے نبی کی ضرورت، اور پھر نبی بھی وہ نکالا ملے مکالا۔ چلو کوئی کام دی شے ہوئے تو دیکھو تہا یقین جانو کسی شاید تو لعنت کرنو بھی دل تو پہلے دل خراب تھی دے بھی یار کیوں لعنت کو بدنام کرنے۔ اب بولیے میرا نبی آخری نبی، آنکھوں میرا نبی، بولو بولو، چلو اور چیک کر لیتا ہوں آپ کو۔ آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، ذرے بھی نرالی
مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، سرکار کے کہنے پہ مسجد میں اذان دینا، مسجد میں اذان دینا سرکار بھی سنتے تھے، سرکار بھی سنتے تھے، کیا شان بلالی ہے سرکار بھی سنتے تھے، کیا شان بلالی ہے، آقا کے مدینے کی ہر چیز نرالی ہے، ہر چیز نرالی ہے۔ میرے معزز سامعین، اللہ نے ہمیں وہ حبیب دیا سب سے اعلیٰ ہے، حسن میں بھی کامل ہے، جلال میں بھی کامل ہے، جمال میں بھی کامل ہے، سب کو رب نے نبوت کا تاج دیا، محمد کو ختم نبوت کا تاج دیا، سب کو رب نے محدود راج دیا، اس کو اللہ نے لامحدود رواج دیا، اعلان کر دیا میرے محبوب لا الہ الا اللہ قیامت تک میرے لیے، محمد الرسول اللہ تیرے لیے، خدائی میرے لیے، مصطفی تیرے لیے، ربوبیت میرے لیے، نبوت تیرے لیے، اب میرے علاوہ معبود کوئی نہیں، تیرے علاوہ قیامت تک محبوب کوئی نہیں۔ یہ بات میں نے اب پہلے کی تھی، اج تک بھگت رہے ہیں۔ اچھا تو انہوں نہیں پتا بھی 4 ٹانگوں والا کتا بھی ہوتا ہے، کہتے جس کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کتے کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ اگلی بات میں نہیں کرتا، ہاں سبحان اللہ کہو، یہ کافی ہے۔ آئے ہائے، ان سے پوچھو جن کے پاس اصول کافی ہے۔ اللہ ہوا میرا نبی آخری نبی۔ اچھا بھئی، اللہ ایک ہے۔ حضرت بڑی عجیب جی مثال دینے کا مزہ آئے گا علماء کرام۔ اللہ کے ایک ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس نے محمد بنایا ہے۔ نہیں پہنچے میں کیا کہہ گیا؟ اس نے محمد جیسا حسین نبی بنایا ہے، اور پھر رب نے چیلنج کیا ہے قیامت تک قرآن کی صورت جیسی کوئی اور صورت نہیں آ سکتی، محمد کی صورت جیسی کوئی ہستی اور صورت بنا نہیں سکتی۔ مزمل مزمل مدثری تے پھلاں دا سہرا اے چن نالوں ود کے محمد دا چہرہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ اللہ تمہیں توفیق دے، این گھڑی وچ بھی سیل پاوا، اون وچ بھی پاوا، یہ پچھلی نہ لکاؤ ہا، گھڑی چلتی ہوتی تو تسی اتنے نہ آؤ ہا۔ توجہ ہے آپ کی؟ میرے پاس ہے، میرے پاس ہے۔ اگلے دن میں نے بیان کرتے ہوئے نا گھڑی دیکھی، مجھے ایک دوست کو لگا گھڑی نہ دیکھو، میں نے کہا میری اپنی ہے، توشہ خانے کی نہیں ہے۔ یہ میری اپنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سبحان اللہ دی چھل آوے، اگلی گل آوے۔ جو بھی میرے نبی کے ساتھ لگا، اللہ نے میرے محبوب کے صدقے میں اسے بھی بلند کر دیا۔ مکہ مکرمہ بنا میرے نبی کے صدقے، مدینہ منورہ بنا میرے نبی کے صدقے، بدر قرآن بنا میرے نبی کے صدقے، ابو بکر صدیق بنا میرے نبی کے صدقے، عمر فاروق بنا میرے نبی کے صدقے، عثمان ذی النورین بنا میرے نبی کے صدقے، علی اسد اللہ بنا میرے نبی کے صدقے، صحابہ جنتی بنے میرے نبی کے صدقے۔ اگر ہماری شکل تبدیل
تبدیل نہیں ہوتی، یہ ہمارا کمال نہیں، محمد کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اگر آقا دعا نہ مانگتے تو یہ قوم بھی بندر بن جاتا۔ بنی اسرائیل والے ایک غلطی کریں تو بندر بن جائیں، اور ہم ہر روز سینکڑوں کریں اور ہماری شکل نہ بدلے۔ یہ ہمارا منہ نہیں، منہ ہے منہ والے کا۔ اللہ اکبر۔ اب سبحان اللہ ذرا دو اگلی بات کرو اور بات ختم کی طرف لے جاؤں۔ بات ختم کروں گا، بات ختم کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں مولوی صاحب ختم کی طرف جا رہے ہیں، میری گاڑی آگے اور تم پیچھے پیچھے ہو کہ ختم کتنا ہو سی۔ یقین جانو میں داغ نہیں، اتنے تے وہ 4 ٹانگوں والے کڑا پہ لوس لوس نہیں کرتے جتنا مولوی حلوے پہ لوس لوس کرتے۔ یتیموں کا مال کھا کے چوڑا، ہم عاشق رسول ہیں، دیکھ کس کا منہ۔ قرآن کہتا ہے جو یتیموں کا مال کھاتا ہے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ تو میرا نبی شان والا، میرا نبی قرآن والا، بولو میرا نبی شان والا، میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی، اور بولو کیا ہوا ہے؟ میرا نبی، میرا نبی آپ کی شان والے ہیں، آپ کی ہر چیز شان والی ہے۔ چہرہ ہو، آنکھیں ہوں، زلفیں ہوں، پلکیں ہوں، جبین ہو، سینہ ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، پسینہ ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، کردار ہو، گفتار ہو، رفتار ہو، چال ہو، جلال ہو، جمال ہو، خیال ہو، بلال ہو، آل ہو، القاب ہوں، اصحاب ہوں، ازواج ہوں، بنات ہوں، سسرال ہوں، داماد ہوں، مسجد ہو، مصلی ہو، منبر ہو، روضہ ہو، حجرہ ہو، دیانت بھی اللہ، صداقت بھی اللہ، شرافت بھی اللہ، لطافت بھی اللہ، بلاغت بھی اللہ، فصاحت بھی اللہ، نبوت بھی اللہ، ختم نبوت بھی اللہ، رضا بھی اللہ، وفا بھی اللہ، عطا بھی اللہ، کھل کے کہہ دو مصطفیٰ بھی اللہ، اور مصطفیٰ کو بنانے والا خدا بھی۔ میرے نبی جیسا اللہ نے بنایا ہی نہیں، اور جو یہ کہے کہ نبی میرے جیسا، اس کو نا یہ جو پٹھان نسوار نہیں کھاتے، چھوٹا سا شیشہ رکھتے ہیں، ان کے پاس چھوٹی سی نسوار کی ڈبی ہوتی ہے، اور جو کہے نا نبی میرے جیسا، خان صاحب سے وہ نسوار والا شیشہ مانگنا اور اسے دکھانا اور کہنا کہ دیکھ تو بندہ ہے۔ کون ہو جو کہے نبی میرے جیسا؟ اللہ کی قسم ساری کائنات خدا کی خدائی ایک طرف ہو جائے، محمد جیسا اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ میرے نبی جیسا اللہ نے بنایا ہی نہیں، نہ بنائے گا، نہ آیا ہے، نہ آئے گا۔ جو کہے کوئی آئے گا اور تو جوتے کھائے گا۔ اچھا نبی بھی ایسا نکال کے لائے ہیں، اپنی کتابوں میں خود لکھتے ہیں، ہمارے حضرت لعنت اللہ علیہ کبھی کبھی قمیص شلوار کی جگہ، ماشاءاللہ، اور شلوار ایک دفعہ تو بیگم صاحبہ کی شلوار، حضرت لہنگا شریف پا کے، کیا بات ہے، حضرت لعنت اللہ علیہ کی کیا بات ہے، لوگ دیکھ کے ہنسیں تو کیا کہے، واہ کیسا میں نبی ہوں، لوگ مجھے دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، صدقے بھائی۔ اور گوڑ بھی اسی جیب میں رکھتا تھا، اور وٹے روڑے بھی، کبھی کبھی روڑوں کی جگہ گڑ کھاتا تھا اور کبھی کبھی گڑ کی جگہ۔ بے شعور انسان کو نبی بناتے ہو؟ خدا کی قسم یہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ اپنا ایمان بچائیے، ان کے چاول چول مت کھائیے۔ اگر
میں نے ایک بابے کو کہا کہ بابا جی قادیانیوں کی چاول نہ کھایا کر. میں نے کہنے لگا وہ قادیانی وچ بڑے ہوئے کمال ہے بھائی. اب کون سمجھائے اسے؟ جو آدمی کسی قادیانی سے ہاتھ ملاتا ہے ہمارے علماء فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوتی. کون بندہ ایسا ہے جو کہے کہ آج کے بعد میں اپنے نبی کو تکلیف نہیں دوں گا؟ کچھ لوگوں نے اتنا ہاتھ کھڑا کیا ہے کہ ہماری مجبوری ہے. لعنت کرو ایسی مجبوری پر. غیرت مند مسلمان کہلاؤ. سیدھے ہاتھ کھڑے کرو. آج کے بعد نبی کو تکلیف نہیں دیں گے. اور کسی قادیانی سے سلام دعا لین دین رشتہ داری بولو بولو قادیانی کی دکانوں سے سودا سلب جو حضور کا غدار ہے وہ لعنت کا حقدار ہے. اس لیے میرے دوستو بیٹھ جائیے. خدا کو سلامت رکھے. دل خوش کر دیا آپ نے. بیٹھ جائیے ماشاءاللہ. کیا بات ہے. غیرت مند مسلمانوں بزرگوں کی محنت بتا رہی ہے. بیٹھیے. ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد. پڑھیے سارے. ختم نبوت. جن کے دل میں ایمان اور ختم نبوت کا جذبہ ہے ابھی فرشتے آواز حضور تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. زور سے 10 مرتبہ آپ نے اور میں نے مل کے کہنا ہے ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ. ہاتھ لہرا کے ختم نبوت. اللہ آپ کے ہاتھ سلامت رکھے. ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت. ماشاءاللہ بھی یقین جانو آپ بدن خوش ہوئے کہ نہیں. میرا دل بڑا خوش ہوا. اللہ کے راج میں کسی کو شریک نہیں کرنا. محمد کے رواج میں کسی کو شریک نہیں کرنا. وہ بنانے میں بے مثال ہے. یہ بننے میں بے مثال ہے. وہ سجانے میں بے مثال ہے. یہ سجنے میں بے مثال ہے. وہ وحدت میں بے مثال ہے. یہ نبوت میں بے مثال ہے. جو اللہ کے بعد کوئی معبود بنائے وہ مشرک ہو جائے گا. جو محمد کے بعد کسی اور نبی کو میاں نبی بنائے وہ لعنتی ہو جائے گا. خدا بھی ایک ہے مصطفیٰ بھی. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا. ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. اب یہ ویڈیو